وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سابقہ آیات میں انبیاء کرام کی مخالفت کا تذکرہ تھا کہ امتوں نے یا لوگوں نے مخالفت کی، اور مقصد اس مخالفت کو بتانے کا یہ تھا کہ جیسے ماضی کے اندر مخالفت ہوتی رہی ہے، لہذا اگر اب موجودہ نبی کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں سابقہ انبیاء کرام اور ان کے متبعین کے اوپر جو مشقتیں، جو تکالیف، جو مصائب آئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے بھی موجودہ نبی اور ان کے متبعین کے اوپر آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں کو ہلکا کرنے کی طرف، ہلکا کرنے کی گویا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، یا ان کو ہلکا کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب تم دین حق کی اتباع کرو گے تو مشقتیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، ان کو برداشت کرنا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے، ولما یأتکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے، مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے کہ ان لوگوں پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ اور کیسے کیسے حالات آئے تھے کہ مستہم البأساء، ان کو پہنچی تکالیف، سختیاں، والضراء، اور تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کے نبی، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی تکلیفیں انہیں برداشت کرنا پڑی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، دیکھیں کہ مہاجرین نے ہجرت کی ہے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اب مکہ میں جو حالات تھے، یعنی جانی دشمن بنے ہوئے تھے مکہ والے، ہر طرح کی تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ میں کون سا کہ سکون ملا ہے، اب وہ جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اسی بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اسلام قبول کرنا، یہ کانٹوں کا بستر ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ یہ تو دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ایک آیت مبارکہ گزری ہے شروع میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک دے کر، کچھ اموال اور جانوں کو کم کر کے، یعنی کہ ان کے وفات پا جانے کی مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ تو اسلام کوئی آسان نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی ویسے بھی انسان کے لیے کوئی آسان نہیں ہے، لیکن پھر اسلام قبول کرنا، پھر احکام کی پیروی کرنا، تو ایک مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اب وہ مشقتیں جو آئیں گی وہ ایمان والے کی ایمان کے بقدر آئیں گی۔ سب سے زیادہ مشقت میں انبیاء کرام، جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مشقت میں نبی۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی مشقتوں میں، یعنی دیکھیں کہ اگر آدمی کا کوئی ایک بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس کو جوانی سے بڑھاپے میں لے جاتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے. یہ اتنا غم ہے، اولاد کا غم. ماں باپ کا غم اتنا نہیں ہوتا جتنا اولاد کا غم ہوتا ہے. اور اس لیے اولاد کا غم زیادہ ہوتا ہے کیونکہ والدین کا جانا ایک ضابطہ ہے. پہلے سے مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، اب انہوں نے دنیا سے جانا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے تکلیف کم ہوتی ہے. لیکن اولاد کے بارے میں یہ ذہن نہیں ہوتا. وہ چھوٹے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ جب ختم ہوتا ہے، وہ جب اولاد ہاتھ سے جاتی ہے تو اس کا جو غم ہوتا ہے وہ انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساری اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں. اس کو کبھی ہم نے سوچا ہے بیٹھ کر؟ کتنی بڑی تکلیف. 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا. اور پھر جو کفار کی طرف سے حالات تھے وہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، وہ واقعات ہیں. تو ایمان کے بقدر آتی ہے مشقت. چنی گفتم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے اور اس کے اوپر ہونا کیا ہے. اور ایک جنگ تو ہر ایک کے اندر لگی ہوئی، وہ نفس کی اور اللہ کے حکم کی ایک جنگ چل رہی ہے ہر ایک کے اندر. اب یہ جو آپ حضرات آئے بیٹھے ہیں نماز فجر کے لیے تو آسانی سے آ گئے ہیں، تو ایک ہر وقت ایک جنگ چل رہی ہے اندر، اور ہر وقت ہمیں اس جنگ کا سامنا ہے. اب جو لوگ جن کے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی کھانے کی چیز ہے وہ کھا جاؤ، جو بھی تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو ہم کھا سکتے ہیں تو اس کو کھا لو، اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے. لیکن ہم نے ایسے نہیں کھانا. ہم نے کسی ضابطے میں، کسی حدود میں، کسی قیود کے اندر رہ کر کھانا ہے. کچھ حیوانات کا گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی ضابطے کے تحت. اگر ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ چھوڑ دی تو ہم نہیں کھا سکتے اس کو. تو کسی ضابطے کے تحت پھر وہ بھی بسم اللہ کر کے ذبح کیا، اس کو بھی پورے کو نہیں کھانا. اس کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے نہیں کھانی، اس کے اوپر پابندی ہے. تو کھانے میں پابندی، کمانے میں پابندی، پھر خرچ کرنے میں پابندی. نہ ہم کمانے میں آزاد ہیں، نہ ہم خرچ کرنے میں آزاد. ہم یہ سمجھیں کہ جو رقم میری جیب میں آ گئی ہے وہ میری ہے، میں جہاں بھی خرچ کروں. نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے. یہ میری نہیں ہے. ایک اعتبار سے میری ہے، لیکن میں اس کو خرچ کرنے میں پابند ہوں. میں نے صحیح جگہ پہ خرچ کرنا، غلط جگہ پہ میں نہیں خرچ کر سکتا. اگر کروں گا تو پھر مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ. وہ 4 سوالات جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک تو زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی. وہ 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اب دیکھیں یہ ایک پابندی والی زندگی. تو فرمایا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کو یہ مشقتیں آئی ہیں، اور اتنی آئی ہیں کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ مدد کب آئے گی. اور دیکھیں یہ کوئی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ کوئی بے یقینی کی وجہ سے نہیں تھا. یہ اصل میں ایک انتظار کی کیفیت تھی. اور یہ پکارنا کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، یہ ایک اپنی مشقت یا انتظار کا اظہار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بندگی اور کمزوری کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے. مثلا بندہ بیمار ہو گیا تو ایک بندہ کہے کہ جی میں بڑا قوی ہوں اور میں نہیں ہائی بھی نہیں کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے. تو یہ بہادری اللہ کو نہیں اچھی لگتی. ہاں بندہ عاجز مسکین بن کے کہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، یقیناً صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن اے اللہ میں کمزور ہوں، یہ جو بیماری والی نعمت ہے نا اس کو صحت سے بدل دیجیے، وہ بھی تو تیری نعمت ہے. دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بڑے صابر، انہوں نے بھی دعا کی ہے رب انی مسنی الضر
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں، یعنی میری اس تکلیف کو دور کر دیجیے۔ تو یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، یہ الفاظ، یہ بندگی کے، یہ کمزوری کے الفاظ۔ جب بندہ عاجز بن کر، مسکین بن کر، اپنی کمزوری کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنے عمل کی بے وقاتی کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ میں کہاں تیری تعریف کر سکتا ہوں، اللہ میں کہاں تیری عبادت کر سکتا ہوں، بس میں نے تو یہ ٹوٹی پھوٹی کی ہے، اے اللہ تو اسی کو قبول فرما لے، تو یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ والے الفاظ نہیں ہے کہ بے صبری کے الفاظ ہوں۔ تو بہرحال اب مسلمان بھی مشقت میں تھے، تو ان کی اس مشقت کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، غور سے سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور پھر وہ ان قریب اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی مسلمانوں کو۔ تو بہرحال یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا اس آیت مبارکہ سے کہ یہ اسلام کے اوپر چلنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اب ایک دو ایگزامپل لے لیں کہ جو آج کل مروج طریقے ہیں شادی کے، وہ جو رسمیں ہیں ان کے اوپر ڈھیروں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈھیروں پیسہ خرچ کرنا آسان ہے، سنت کے مطابق سستی شادی کرنا مشکل۔ کیسے نہیں؟ ساری رسمیں کرنا اور ان کے اوپر بھاری خرچے کرنا یہ آسان ہے، اور سنت کے مطابق سستی شادی کر لینا یہ مشکل۔ تو یہی تو ہے وہ مشقت ہے جو ہم نے برداشت کرنا۔ رواج کے مطابق چلنا، رسموں کے مطابق چلنا، حالانکہ اخراجات ہے وہ آسان ہے، اور ان کو چھوڑ کر چلنا، پیسے بھی بچتے ہیں، وہ مشکل۔ تو یہ مشکلات ہم نے برداشت کرنی ہے، اور اس کے بعد ہی پھر جنت ہے۔ ان مشکلات کا دریا عبور کر کے ہی جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔